عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثباتوں بے وفا غم کا گہوارہ، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر شکیل روشن آ رہے ہیں، آپ سب ان کی استقبال میں کھڑے ہو جائیں اور تالیاں بجائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سید شریف الحمد اسلامک یونیورسٹی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جناب اساتذہ اکرام، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حالات فلسطین۔ میرے عزیز دوستوں، فلسطین ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ یہ ملک اپنی آزادی کے لیے بہت سے مشکلوں اور تشدد کے ساتھ جوانوں کی خون بھی بہتا ہے۔ جناب والا، فلسطین کے لوگ اپنے زندگیوں کو بہت سی خوشیوں اور مصائب کے باوجود جاری رکھتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں فلسطین کی تاریخ کی قیمتی سیکھنی چاہیے اور اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ امن کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن امکانی ہوتا ہے۔ جناب والا، فلسطینی لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے گھروں میں امن و امان کی زندگی گزاریں جیسے کہ بنگلہ دیش کے لوگ گزار رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خوبصورت زمین پر قدیم تنازعات کا سیلاب ہے جو کہ بے شرمی سے جاری ہو رہا ہے، یہاں تک کہ افغانستان اور چین جیسے ممالک میں بھی فلسطین کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ جناب والا، فلسطینیوں کو بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کو اپنی زمین کا حق لینے میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہم سب کو فلسطین کی خوشیوں اور غم کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی انسانی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے اور دنیا بھر میں امن و امان کی ترویج کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنا تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ظلم کی حدیں انتہا مٹانے کا وقت ہے، ظلم کی حدیں انتہا مٹانے کا وقت ہے، چلو اٹھ نکلو فلسطین کو بچانے کا وقت ہے۔ وہ احسان عظیم جو خلیفہ دوم نے کیا، وہ احسان عظیم جو خلیفہ دوم نے کیا، کافر کو پھر سے یاد دلانے کا وقت ہے، چلو اٹھ نکلو فلسطین کو بچانے کا وقت ہے۔ تھینکس۔ خواب آنکھوں میں سلامت رہے تعبیر کی خیر، خواب آنکھوں میں سلامت رہے تعبیر کی خیر، میرے مولا میرے مالک میرے فلسطین کی خیر چونکہ کی گئی ہیں۔ تو میں اپنے آج کے اسپیکر ڈاکٹر محمد حسین HOD سوشل سائنسز، جن کا تعلق گزشتہ 20 سالوں سے جرنلزم سے رہ چکا ہے، ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور فلسطین کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر محمد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں الحمد اسلامک یونیورسٹی کو اور محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن کا بڑا ہاتھ ہے. میں ان کی واقعاً جتنا بھی تعریف کروں کم ہے کہ انہوں نے انسانیت کے جذبے کے تحت اس درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کانفرنس یا سیمینار کا اہتمام کیا. واقعاً یہ قابل تعریف اور قابل قدر ہے. رہی بات مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل یا یہودی ہے کون، اور یہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا جو حل ہی نہیں ہوتا. اس حوالے سے میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈال کے اور جو حالیہ اپڈیٹ سے اس حوالے سے تھوڑی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بنی اسرائیل جس کا قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ ان کے اقوام میں سے اگر سب سے زیادہ ان کی حوالے سے ان کا نام زیادہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. جو بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اچھے خاصے یہاں ان کا ذکر ہوا ہے. یہ اصل میں 12 اقوام پہ مشتمل اسرائیل حضرت یعقوب جو اسحاق کا بیٹا تھا ان کا لقب ہے، اور ان کے اولادوں کو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ 12 اقوام پہ مشتمل ہے جو کنعان میں رہتے تھے، جن کو بین النہرین بھی کہا جاتا ہے. یہ بین النہرین یہ دجلہ اور فرات کے درمیان جو نہر ہے اس کے درمیانی حصے کو بین النہرین کہا جاتا ہے، جس میں عراق، شام، ترکی، ایران، کویت وغیرہ آ جاتے ہیں. یہ اصل میں اب فلسطینی یہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یار یہودیوں کو کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے اور زبردستی ہمیں اپنے زمین سے نکال رہے ہیں، جبکہ صدیوں پہلے یہاں پہ ہم بسیرا کرتے تھے یا یہ ہماری جگہ تھی. بنی اسرائیل یا یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ صدیوں پہلے آپ کی سرزمین تھی، آپ یہاں رہتے تھے، لیکن ہزاروں سال پہلے اصل میں یہ ہماری ہی جگہ ہے. یہ اس پہ بڑا تاریخی اس پہ ڈیبیٹ ہے، اور دونوں دعوے کرتے ہیں کہ یہ سرزمین ان سے متعلق ہے یا ان سے ریلیٹڈ ہے. بنی اسرائیل کے حوالے سے میں تو اکثر سوچتا ہوں سر بیٹے پریزیڈنٹ صاحب اور اہل علم یہاں پہ بیٹھے کہ یہ عجیب غریب قوم ہے. ان کا تاریخی میں آپ قرآن میں بھی دیکھ لیں، مسلسل میں کہتا ہوں یہ خدا سے ان کی نہیں بنی ہے تو بقیہ فلسطینیوں سے یا دوسرے انسانوں سے ان کے کیا بنے گی. اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ سے فرمائش کرتے تھے کہ خدا کو ہمیں دکھائے. کبھی کہتے تھے فرض کریں مثلاً آپ جا کر جنگ لڑے، کامیاب ہو گئے، ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے. کبھی ہزار قسم کے موجودوں کے یہ سفارشیں کرتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے. ان کی تاریخ بڑی نشے فراز سے لبریز ہے. موسیٰ کے ظہور کے بعد یہ ان کے انتظار میں تھے، یہ یہودی دین سے وابستہ ہوئے، اور یہود یا یہودا حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے کا نام ہے، جس کو اب ان کے فالوورز کو ہم یہودی کہتے ہیں. اور البتہ میں نے کہا چونکہ ٹائم زیادہ نہیں، ورنہ بہت ڈیٹیل سے اگر یہ 2-3 گھنٹے کی نشست ہوتی تو میں ہر ایک پر ڈیٹیل سے بات کرتا. میں بہت سرسری انداز میں پھر حالیہ اپڈیٹس پہ بھی میں نے آنا ہے. ایران، روم، گریس، یہ امپائرز کے حوالے سے بڑی جنگیں ہوئے. بنی اسرائیل کبھی ایک سرزمین پہ کبھی ایک سرزمین پہ. ان کی تاریخ یہ ہے کہ میں نے کہا نشیب فراز سے لبریز ہے. اس میں واقعی کو دربدری کا بھی کافی سامنا کرنا پڑا ہے. یہودی قوم اس حوالے سے یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پھرتے رہے در بدر، ان کے قتل عام بھی اچھے خاصے ہوئے. تو اس حوالے سے پھر اسی سے یہ اب جو ایڈوانٹیج لینے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی آگے جا کر بات ہوگی. یروشلم یا قدس یا بیت المقدس ایک ہی نام ہے، اسی سرزمین کے ایک اہم حصے کا نام ہے، جس کی طرف ان کے یہودیوں کے پروٹوکول میں ہے. ان کے کتاب سمجھے فصل نامے ہے، یہ یہودیوں کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے. ان کے جو بڑے دانشور تھے یا روحانی پیشوا تھے ان کے توسط سے بنے ہیں. اگرچہ یہودی انکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے اور اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں یہ اسی کو فالو کرتے ہیں. ان کے بنیادی عقیدے میں ہے کہ اسی سرزمین کی طرف، یروشلم کی طرف ہمارا آنا ایک مقدس عبادت ہے، جیسے مسلمان حج میں جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس فریضہ ہے کہ اگر ہم اسی سرزمین کی طرف آئے. کہاں؟ یروشلم کی طرف. فلسطین کا پرانا نام کنعان ہے. یہ 2500 کلومیٹر کے فاصلے سرزمین پہ پھیلا ہوا ہے. بڑا سرخیز سرزمین ہے اور انرجی کے حوالے سے بھی اس میں کافی سورسز ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے گزرگاہ یا جائے بود و باش زندگی بسر کرنے کا یہ علاقہ رہا ہے. اس حوالے سے بھی تمام مذاہب کے لیے ایک مقدس علاقہ سمجھا جاتا ہے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ
کینال سوئز اور یورپ افریقہ ان کے سنگم پہ ہونے کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک ان کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ یہ پردہ چلتا رہتا ہے. یروشلم تجارتی حوالے سے بھی ایک گزرگاہ سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پہ آپ نے کم کہتے ہیں زائنسٹ سیہون یا سیون, یہ اصل میں وہاں پہ ایک پہاڑی کا نام ہے, ایک پہاڑ کا نام ہے, اور البتہ اس کو پورے یروشلم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ سیہون یا سیہون ہے. اس کا مطلب ہے گرم پہاڑ یا گرم خشک پہاڑ. یہ انجیل مقدس میں بھی یروشلم کا ذکر ہوا ہے. 1000 سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فلسطینیوں سے لیا, اور وہاں پہ انہوں نے بیت المقدس یا خدا کا گھر بنایا, جس کو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ قبلہ اول. اس وجہ سے ہمارے لیے بھی اہمیت ہے کہ وہاں پہ پہلا قبلہ وہی ہے, بیت المقدس. اچھا, شارٹ کر کے آتا ہوں, انقلاب فرانس کے بعد بہت سی قوموں نے خود مختاری کا نعرہ لگایا, جس میں یہودی بھی شامل تھا. انہوں نے بھی اس وقت خود مختاری کا نعرہ لگایا. البتہ یہ واضح رہے کہ یہودی ایک مذہب ہے یا قوم خود ان کے لیے بھی کنفرم نہیں ہے, چونکہ جو سیہونزم یا زائنسٹ جو تحریک ہے, یہ ان کے نیشنلزم کی طرف آنے کا ایک تحریک ہے, آنے کی طرف ایک تحریک کا نام ہے, جس کو انہوں نے قوم پرستی کے حوالے سے کہا کہ ایز اے زائنسٹ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سرزمین پہ ہمارا قبضہ ہو. لہٰذا یہ ان کا مذہب سے زیادہ رجحان بھی نہیں ہے, اس پہ 70-80-90% یہ سمجھے کہ سیکولر ٹائپ کے ذہن رکھتے ہیں, لیکن جہاں مذہب کی بات آئے یہ ان سے خوب استفادہ بھی کرتے ہیں. اور لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیواری گریہ یا تعاون سکینہ یا پہ بیت المقدس ہمارا بھی, اس میں ہمارا مذہبی مقام ہے, ہماری عبادت گاہ ہے. اس حوالے سے جہاں موقع ملتا ہے یہ اس نام سے بھی ٹھیک ٹھاک استفادہ کرتے ہیں. اور یہ کہ ان کا اسی وجہ سے میں نے کہا مذہب نہیں ہے, یہ قوم نسل پرستی کے عنوان سے اس کو ایک تحریک سمجھ لے. یہودی جو ہے ہمارے برعکس ماں کی طرف سے ہوتا ہے, جس کی ماں یہودی ہو وہ یہودی ہوتا ہے. اگر آپ چاہے یہودی بنائے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. فرض کریں کوئی عیسائی آ جائے مسلمان بنے کہتے ہیں ویلکم, یہودی آ جائے کہتے ہیں ویلکم, لیکن کوئی یہودی بن نہیں سکتا. یہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید آگے میں ذکر کروں. وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ان کے پروٹوکول, یہ ان کے سوچ میں ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے برتر قوم ہے, اور دنیا میں جتنے بھی ہمارے سوا لوگ ہیں یہ انسان کی شکل میں حیوان ہے, اور یہ ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہودیوں یا صہیونیوں کی یہ سوچ ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو باقی ہے یہ ان کی شکل انسانوں جیسی ہے, لیکن یہ انسان نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے وہ ہمیں, اگر میں نے کہا میں جا کر کہوں بہت بہت شکریہ سر. یہ بات یقین چھپی نہیں کہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کے طلباء ہر میدان میں آگے آگے رہتے ہیں. میں بہت مسرت کے ساتھ اسٹیج پر فرسٹ سیمسٹر سیکشن بی کی اریبہ عباس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور عازمین محفل کو اپنے فلسطین کے بارے میں لکھی ہوئی غزل سے منور کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اریبہ عباس. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. معزز اساتذہ اور میرے ہم مقدم ساتھیوں السلام علیکم. میں فلسطین کی یکجہتی کے لیے ایک نظم پیش کرتی ہوں. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, وہ ایک بستی جسے فلسطین کہتے ہیں. یاران جہاں کہتے ہیں فلسطین ہے جنت, یاران جہاں کہتے ہیں فلسطین ہے جنت. جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. میں نہیں تو میری نسل دیکھے گی, میں نہیں تو میری نسل دیکھے گی. آزادی کے نام پہ کتنے معصوم زخمی کرو گے. قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا فلسطین, قدرت کا کرشمہ ہے یہ میرا فلسطین. آؤ دوزخ میں ڈوبی ہوئی جنت دیکھو. جسے لکھا گیا آنسوں سے میں وہ تحریر, جسے لکھا گیا آنسوں سے میں وہ تحریر. میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں فلسطین. اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں, اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں,
فلسطین کی جلتی وادیوں میں بہتے لہو کا شور سنو. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم پڑے تو مٹ جاتا ہے. کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے، کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے. فلسطین کا بچہ بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے. حریت کے شہیدوں کو چلو سلام کرتے ہیں، چلو فلسطین چلتے ہیں، چلو فلسطین چلتے ہیں. دل پر میرے کھینچی ہوئی خونے لکیر، دل پر میری کھینچی ہوئی خونے لکیر، تو ہی بتا کب ٹوٹے گی یہ پاؤں کی زنجیر. اے فلسطین اے فلسطین ہم تیرے ساتھ ہیں اے فلسطین. شکریہ. My respected class fellows, Assalamu alaikum. Today my speech is issue of Palestine. Atrocity of this war, Palestinian children are affected by the war and lost their parents due to homes Israel to attack in all over the world countries, especially Muslims everywhere merely to get the equal rights for Palestine. But still we are calling everyone because we are one ummah. May Allah protect our brothers and sisters in Gaza in Palestine. Palestinian peoples are waiting for Imam Mahdi. Pakistan will never recognize Israel unless they free Palestinians. I wish to all Muslim countries they would stand for them. I wish to think I could do something for my innocent sisters and brothers in Palestine. Please guys, wake up and stand for them. Pray for them. I can get unlimited imams for our Palestinians and protect free Palestinians. We need to show our strong support innocent Palestinians. They form of protection and raise our voice and in our different social media and platforms. In order to revive true terrorism of Israel, which are continue since 1973. Inshallah, the day will come when our brothers take breathe in free in air. It will definitely come to Inshallah. I can say one small poetry of Allama Iqbal. وہ کہتا ہے کوئی عبادت کے چھاں میں رویا، وہ کہتا ہے کوئی عبادت کے راہ میں رویا. عجیب ہے نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. تھینک یو. بہت خوب. اب میں فرسٹ سیمسٹر سیکشن بی سے سید اسرار کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور فلسطین کے بارے میں اسپیچ پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں سید اسرار. Allah, who is most merciful and Rahman Rahim. Ladies and gentlemen, today my speech is about Palestine. Today I stand before you with a heavy heart as I contemplate the enduring struggle of Palestinian people. Palestine is a land that had witnessed centuries of history, a place where cultures have intermingled, where faiths have found their homes, where countless generations have yearned for peace and justice. The Palestinian people have shown incredible resilience and determination in the face of adversity. They have faced displacement, conflict, the uncertainty for decades. And yet, they continue to hope for a future where they can live in dignity and peace.
We cannot forget the countless individuals who have suffered, the families torn apart, and the children who have grown up in the midst of turmoil. Their dreams have homelands, their right to self-determination, and their desires for a life free from fear, hardship, or aspiration that resonate with our shared humanity. The Israeli-Palestinian conflict is a complex issue with deep historical, political, and emotional roots. Yet, we consider this situation, we must also remember the fundamental principles of justice, human rights, and peace. It's our moral duty to advocate for a solution that respects the rights and dignity of all people. The path to peace may be long and arduous, but it is not impossible. It begins with open dialogue, empathy, and commitment to the understanding the perspectives of all parties involved. It means recognizing the only path lasting peace is one of the respects, aspirations, and rights of Israeli and Palestinians. And the last, I want to conclude my speech with some words. If you cannot stand for them, pay for them. If you cannot fight for them, support them. You don't need to be Muslim to support them. All you need to do, you have to be human to support them. Thank you so much. اسرائیل کے مظالم سہتے رہے. لاکھوں افراد اسرائیل کی درندہ صرف خدائی کا لقمہ بنے مگر وحدت خدائی سے انکاری نہ ہوئے. ننھے منھے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے اسرائیل نے ٹینکوں سے لڑتے رہے اور من اقصا من قلبی چلاتے رہے. عرش فلسطین سے معصوم لوگوں کی بستیوں پر ٹنوں فاسفورس بم گرائے گئے اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے جسم ان دھماکوں میں نیست و نابود ہوتے رہے. مگر پھر بھی ہاتھوں میں جلادے وقت کی ہتھکڑیاں پہن کر وہ مائیں وہ بہنیں مسکراتی رہی. نماز جمعہ، حالت سجدہ اور اسرائیلی فوج کی بندوقوں سے نکلنے والی گولیاں ان بسجدہ وجودوں کو چلتی کرتی رہی مگر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے رہے. آج کی اس تقریب میں ہماری موجودگی ان ماں بہنوں کی عصمتوں کو سلام پیش کرتی ہے. آج ہم امت مسلمہ کے لیے شرمساری اور افسوس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں. یہ بات طے ہے کہ شاید روز محشر ہمارے ایٹمی بموں کو یاجوج ماجوج پٹاخوں کی صورت چلائیں گے اور ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر بتلائیں گے کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے مسجد پر، کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے مسجد پر. یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب قیام وقت آیا. اب میں فرسٹ سیمسٹر کی طلباء و طالبات کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں تشریف پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں فرسٹ سیمسٹر کی طلباء و طالبات. بزن در رو گذشته بزنید میخورید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو فلسطین کے بہنوں بھائیوں لوگوں کی یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اپنے جو منتظمین ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے اور باقی اساتذہ کرام اور تمام طلباء طالبات کو میں اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کسی کی کوئی آواز اٹھتی ہے اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں بچوں کے لیے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آواز اٹھائی جائے۔ اور سب سے زیادہ میں تمام طلباء و طالبات کو، چاہے وہ ان چیئرز پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ لان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کوریڈورز میں ہیں، میں ان سے بڑا متاثر ہوا کہ اس پروگرام کو انہوں نے بیٹھ کر اس میں اپنے آپ کو شامل کیا اور بڑے غور و فکر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم موجود ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بیت المقدس، ارض مقدس، انبیاء کی زمین ہمارے لیے انتہائی مقدس سرزمین ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ، بدبختی کے ساتھ ہم اپنے ان مرکز سے، عقائد سے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم دور ہوتے گئے اور اس حد تک دور ہو گئے کہ ہمارا ناطہ کٹ گیا، ہمارا رابطہ کٹ گیا۔ یہ اس وقت جو غزہ میں، فلسطین میں جو ظلم چل رہا ہے، جو عالمی طاقتوں کی بربریت ہے، آپ یقین جانیں اس سے زیادہ ظلم اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ قیامت کس کو کہتے ہیں ان سے پوچھیں۔ آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا جن کے گھر، جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان اٹیکس کے بعد، ان بمباری کے بعد وہیں کے وہیں شہید ہو رہے ہیں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے دلوں میں ہمیشہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے جذبہ شہادت، اور وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو شہادت مل جائے۔ یہ جذبہ ایمانی ہے۔ میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ان تمام ظلم کے، بربریت کے باوجود زخمی بچے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایسے بچے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا ملبے سے نکلا، میرا خیال ہے کہ 9-10 سال کا بچہ ہوگا، انتہائی بری حالت میں ہے اور نکلتے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی سطح کا، کسی بھی لیول کا مسلمان ہو، کمزور مسلمان ہو، مضبوط مسلمان ہو، یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ کسی بھی وقت بھی اگنائٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر ضرورت ہے تو اس کو اگنائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ضرورت ہے اس بات کو لینے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں، چاہے وہ کرسچن کنٹریز ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جیسے بھی ذکر کیا انہوں نے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ان نہتے فلسطینیوں کے لیے، ان بچے بچیوں کے لیے، ایک بچہ 5 کے 6 مہینے کا ماں کی گود میں وہیں شہید ہو جاتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ غزہ میں ہے کہ دنیا کے کس کونے میں ہے، کہاں ہے
وہ بڑی بڑی جو ہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، آج کہاں ہے وہ؟ میں نے تو کوئی بیان اس کا نہیں سنا، میں نے تو کوئی اس کی طرف سے مذمت نہیں سنی۔ جو ایک بکری کے بچے کے مرنے پہ بھی مذمت کر دیتی ہے، یا اسی طرح وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہیں آج؟ کیا ان کو یہ خون نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو یہ بربریت نظر نہیں آ رہی؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے یونائٹڈ نیشن؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن، یہ اقوام متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی لونڈی ہے۔ یہ صرف انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا دنیا میں کہ کہیں حقیقی معنوں میں کہیں کوئی ظلم ہوا ہے یا کہیں پہنچے۔ آپ کشمیر دیکھیں، کشمیر چل رہا ہے دہائیوں سے، کہاں ہے یونائٹڈ نیشن؟ انہی کی قراردادیں ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں۔ کیا ایک اجلاس بلا کے اور قرارداد منظور کر کے اس پر چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد بیشتوں کو کہا جائے آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے؟ آج تک دنیا میں یونائٹڈ نیشنز یہی کر رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور کی، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے کی، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کو سپورٹ کیا، ان طاقتوں کو سپورٹ کیا، ان وحشتوں کو سپورٹ کیا، ان درندوں کو سپورٹ کیا جو مسلمانوں کا خون پیتے رہے، جو مسلمانوں کا خون چوستے رہے۔ لیکن مسلمان قوم، کیونکہ ان کی رگوں میں شہادت لکھی ہے، یہ پیدا ہی ہوتے ہیں شہادت کی خواہش لے کر، ان چیزوں سے یہ نہ کبھی ڈرا سکے ہیں، نہ کبھی ڈرا سکیں گے، اور تا قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان مسلم قوتوں سے جو بظاہر دکھنے میں مسلم ہے لیکن حرکات و سکنات میں وہ ان کے بہت بڑے غلام ہو چکے ہیں، جن کے دل اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی نہیں دہلتے۔ OIC جو مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم بنی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ کہاں ہے؟ اس وقت بات بیانوں سے آگے چلی گئی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، 2500 سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اب آئس کریم کے جو ٹرک اگر کچھ رہ گئے یا ریفریجریٹر وہاں رکھ رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ سننے کی بات ہے، جن پہ گزرتی ہے۔ سوچیں ان ماؤں کے کیا حال ہوں گے جن کی لخت جگر ان کے سامنے کٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لیکن ہم وہ بحث قوم بن چکی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمیں اپنی مصروفیات سے، ہمیں اپنے باقی معاملات سے قطعاً فرصت نہیں ہے کہ ہم کم از کم یکجہتی کا مظاہرہ تو کر سکیں۔ دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ 100 200 یا اس سے زیادہ کوئی لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں اور فلسطین کے لیے کوئی بات نہ کر دیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کھل کر، ہمیں بالکل اوپن ہارٹڈلی ہمیں اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ، یا جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بحیثیت مسلمان ہم جس نبی کے فالوورز ہیں وہ رحمت للعالمین آئے ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین ہے تا قیامت، رحمت للعالمین ان کی لیے۔ کبھی کئی ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں جنگیں ہوئی، کبھی بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا۔ آج ہیومن رائٹس کے جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں
یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں سوشل میڈیا تو سارا جھوٹ چل رہا ہے، سوشل میڈیا سارا فیک چل رہا ہے. کیوں کہ سوشل میڈیا کو جو کنٹرول کر رہی ہیں وہ یہی صہیونی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں. لیکن کہاں ہے آج وہ انسانیت؟ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اگر پوری دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم زور بازو سے جواب نہیں دے سکتے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور وہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، جو کہ آج آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے. آج آپ کی یہاں کی آواز جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں منٹوں میں پہنچتی ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل فیس بک والے، انسٹاگرام والے وہ بھی اس طرح کی پوسٹوں کو فلٹر کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ تو چلانے والے ہی وہی لوگ ہیں، ان کو تو آگے بڑھانے والے وہی لوگ ہیں. یہ پوری دنیا میں اگر انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا اور اس طرح کے چینلز بنائے، انہوں نے اپنی سہولت کاری کے لیے بنائے تاکہ یہ پوری دنیا پہ قابض ہو سکے. اور جہاں تک بات ہے یہودیت کی، تو یہود اس کی تو سرزنشت میں ہی قبضہ کرنا ہے، وہ تو پیدا ہی قبضہ کرنے کے لیے ہوا ہے، اس کی سرشت میں قبضہ کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. آج دنیا کی معیشت کو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ بینکنگ کے انداز میں ہو، چاہے وہ برانڈز کے انداز میں ہو، چاہے وہ میڈیا کے انداز میں ہو. ہم اس بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمارا جو فرض تھا، ہمارا جو قبلہ اول ہمارا ایک عرصے سے، لیکن میں اس وقت خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کے لیے دل و جان سے دعا کروں. چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ چھوٹے جوان ہیں، چاہے بڑے جوان ہیں، ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے ان سے ان بجا دی، پریشان کر کے رکھ دی اتنی بڑی جو اپنے آپ کو عالمی طاقت کہتے ہیں. اور کہیں بھی کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی فرعونیت کی انتہا کو توڑنے کی ابتدا ہے، یہ ان کی فرعونیت کو ختم کرنے کی انتہا جو اس کی ابتدا ہے یہ. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. آپ سب سے یہ ہے بحیثیت اسٹوڈنٹس، یقیناً مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ چلتا ہے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اس وقت ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یکجہتی میں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی. ہم اس وقت ایک بالکل ایک ایسے موڈ میں چلے جاتے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ چینلز بھی چلتے ہیں نا، کبھی ٹی وی چینلز کے لوگو کالے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور اس طرح کے، تو اتنے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. پتہ نہیں اس سے اور زیادہ ظلم کیا ہوگا. لیکن دوسری جانب کہیں کچھ تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے. تمام جو ہے نا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس پہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، اور ہمارے بھی بڑے بڑے حکمران اس پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کم از کم اس کی تائید کریں. آج ماشاءاللہ میں نے 2 بچوں کو دیکھا، وہ سکارف اس کا فلسطین کا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، مجھے بہت اچھا لگا. یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ ایک کہتی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. کئی بچوں نے ہاتھوں پہ بچوں نے فلسطین کے فلیگ بنائے ہیں، یہ فلسطین کا فلیگ لگا ہوا ہے. یہ آج پروگرام ہو رہا ہے. الحمد اسلامک یونیورسٹی الحمدللہ ہمیشہ ان چیزوں میں صف اول میں رہی ہے اور آگے بھی ہم صف اول میں رہیں گے انشاءاللہ. جہاں حق کی بات ہوگی وہاں ہم حق کی بات کریں گے، جہاں حق کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہاں الحمد اور الحمدین کھڑے ہوں گے، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. تو میرا اپنے حکومت وقت سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ کھل کے اس کی جو ہے نا مخالفت کرے اور جو ہو سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ہمیں کرنا چاہیے. غلامی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، غلامی کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. ان صہیونی قوتوں کی، ان امریکائیوں کی، ان کی غلامی کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنے لگا.
اور نہ ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہم اندھیرے میں ہیں اور یہ ہمیں اندھیرے میں ہی رکھیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ اٹھ گئے تو پھر کوئی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا. کیوں کہ جب ہم اٹھتے ہیں، جب مسلمان اٹھتا ہے تو وہ جذبہ ایمانی سے اٹھتا ہے. موت، شہادت اس کے قدم چومتی ہے اور اس کے لیے وہ تڑپتا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا، آپ جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، چاہے آپ کے سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ کے کئی چینلز ہیں، اس پہ آپ ایک اپنی لیمٹس کے اندر رہ کر اور اس کے ضرور اس کی مخالفت کریں، اور یہ جو کاز چل رہا ہے ان کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ چلیں، اور ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، ایسے اجتماعات کا اہتمام کریں اور ان کے لیے اجتماعی دعا کریں. اس وقت ہمارے ان بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، یقین جانے آپ بہنوں کی، بچیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں، حدیث ہے کہ اپنی دعا سے زیادہ اپنے بھائی کی، بہن کی دعا لگتی ہے. تو یہ کریں، دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے، ان کی فتح کے لیے اور ارض مقدس کی آزادی کے لیے. یہ ہمارا فرض ہے، وہ ہمارا پہلا حرم ہے. اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ آج ایک مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. مسلمان بٹے ہوئے، ہم ان برانڈ کے چکر میں گمے ہوئے ہیں، ہم ان قبضوں کے چکر میں گمے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں جو معیشت چل رہی ہے، ہم اس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی بٹ کوائنز ہے، کبھی ڈالرز ہے. اس کے چکر میں ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ارن کریں اور کس طریقے سے اس کو اپنے پاس ڈھیر لگائیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکلیں اور جو آپ کے مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف آئیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر آپ تمام کا بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نہتے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی ان کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین مجلس کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کا کچھ حصہ غزہ کے مسلمانوں کے نام کیا. ہم دعا گو ہیں کہ رب سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو وہ جذبہ ایمانی عطا کرے کہ ہم بیت المقدس کی چار دیواری کو توہین ہونے سے بچائے. اور سیمینار کے اختتام پر میں ملتمس ہوں محترم مفتی عتیق اللہ صاحب سے کہ وہ آئے اور تمام امت مسلمہ اور خصوصاً فلسطین، یمن، دمشق، لیبیا، برما اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اجتماعی دعا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رب المستضعفين. اللهم يا حي يا قيوم يا برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نشكو ضعف قوتنا وقيلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتهجمنا أو إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن غضبا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وفي أهلنا ومالنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في شام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.
لا سيما انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، في بيتك المقدس، في غزة العزة. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم خذ الكفرة المشركين الغاصبين الإسرائيل، اللهم خذهم، اللهم اقتل من قتل أطفالنا، اللهم يتم من يتم أطفالنا، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم خذ الكفرة الغاصب الإسرائيل، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.